ڈائریکٹلی عمان کے میری ٹائم اسفیئر آف انفلوئنس میں جو ہے ایران نے ایک ویسل کو اٹیک کیا ہے. آپ کے خیال میں یہ مسقط کو اور جو باقی جی سی سی کنٹریز ہیں وٹ کائنڈ آف سگنل از ایران ٹرائنگ ٹو گیو ٹو دوز کنٹریز؟ دیکھیے ایران یقیناً اپنا ملٹری مسل ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ نے ہرمز کا کنٹرول جنگ کا کی بنیادی وجہ نہیں تھی، لیکن جنگ کے دوران ایک سینٹر آف گریوٹی بن کے ابھرا اور ایران نے یہ ریئلائز کیا کہ اگرچہ ان چیزوں کی 47 سالوں میں سینکشن کے دوران متعدد بار دھمکیاں ضرور دی جاتی رہی لیکن کبھی یہ آپشن کی ایکسرسائز نہیں کی گئی. اب جب ایران نے یہ ایکسرسائز کی آپشن اور اس کے نتیجے میں انہوں نے پوری دنیا کو جو ہے اس جنگ میں انڈائریکٹلی انوالو کر لیا، تو وہ اب اپنا کنٹرول یوز نہیں کریں گے اور میرا خیال ہے کہ وہ عمان کے ساتھ اپنے چیزیں مینیج کر لیں گے. اور عمان ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان حالات میں ایران کے ساتھ کوئی کنفرنٹیشن یا ایسا کوئی کوئی وہ پالیسی اپنائے. ٹھیک ہے، آپ کا مطلب ہے عمان تھوڑا بیک فٹ پہ ہے، تو جس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں ایران جو ہے وہ اپنا پریفرڈ روٹ جو ہے اس کو انفورس کر پائے گا کہ جی یہیں سے ہمارے ساحل کے پاس سے گزریں، یعنی کہ پاسبلٹی جی ہے؟ میرا خیال ہے جی ایران اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول رکھے گا، سلیکٹیولی اس کو شاید مانیٹائز بھی کرے، لیکن سمبولیکلی کنٹرول رکھنے سے وہ جو ایران کا ایک اوور آل نوشن آف وکٹری ہے اور ان کی اپنے پبلک کے لیے بھی اور خطے میں دوسرے ممالک کے لیے بھی، وہ ایران کے جو آگے اپنے ریوائول پلان ہے اور ایک اسٹیبلش ریجنل پاور کے طور پہ وہ آنے والے سالوں میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے، تو وہ یہ اس چیز کے ساتھ ان لائن ہے. اچھا، بات تھوڑا سا سرکل بیک کرتے ہیں. اوریجنلی بات تو یہاں سے ہوئی تھی نا اسٹارٹ کہ جی ایم او یو ہوگا اور پھر ایک 60 ڈے ٹاک پیریڈ ہوگا. اب جو سرک پہ ڈرون سٹوریج لوکیشنز پہ اور کوسٹل ریڈار سائٹس پہ امریکہ نے اٹیک کیا ہے اور اس کے جواب میں ایران نے بھی جو ہے وہ ریٹیلیشن کی ہے، آپ کے خیال میں جو 60 ڈے کے مذاکرات ہیں وہ تو نہیں ڈی ریل ہوں گے اس ایسکلیشن سے؟ نہیں میرا نہیں خیال جی، میرا نہیں خیال. یہ دونوں ایکٹیویٹیز پیرل میں چلتی رہیں گی کیونکہ ایران نے بھی کافی فلیکسیبلٹی دکھائی ہے اور امریکن سائڈ بھی، کیونکہ وہ ڈیسپریٹ ہیں مینجمنٹ کے لیے. میں اس کو سولوشن تو نہیں کہوں گا کیونکہ الٹیمیٹلی یہ کرائسس یا کانفلکٹ مینیج ہی ہو رہا ہے، ریزولوشن تو نہیں ہوگی، تو وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے آن گراؤنڈ تھوڑی جنگ لڑی جاتی ہے. آئی تھنک آپ اس کا کافی اچھا کانٹیکسٹ دے سکتے ہیں. 2 پائلٹ زونز اسٹیبلش کیے ہیں اس ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ نے، جو کہ بیسیکلی اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ مل کے 2 زونز جو ہیں ان کو کلیئر کریں گے حزب اللہ سے. تو یہ کس طرح سے یہ آن گراؤنڈ کس طرح سے سکسیزفلی ویریفائی کیا جاتا ہے کہ اچھا جی ان 2 علاقوں میں جو ہے اب حزب اللہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے؟ اصل میں یہ کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کی خواہش یا کوشش تو ہو سکتی ہے لیکن حزب اللہ اس کو ریزسٹ کرے گا میرے خیال میں، کیونکہ یہ تو اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ نے اسرائیل کا جو غاصبانہ قبضہ ہے اس زمین پہ، وہ آپ نے اس کو قبول کر لیا، اس کو ریگولرائز کر دیا، تو یہ چیز نہ تو ایران کو قابل قبول ہوگی اور نہ حزب اللہ کو، تو یقیناً اس میں وہ رجسٹ کریں گے. اچھا، جو سیکشن 4 ہے اس نئے ٹرائی لیٹرل اگریمنٹ کا، اس میں لبنان جو ہے اس نے عرب پارٹنرز کی جو ہے سپورٹ مانگی ہے ٹو ری بلڈ اینڈ ہیلپ انفورس اسٹیٹس مونوپلی. آپ کے خیال میں کون سے ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ وائٹل ہوں گے اس فریم ورک کو بیک کرنے کے لیے، اور کون سے ریجنل پلیئرز آپ کے خیال میں اس کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ جب ہم بات کرتے ہیں لبنان کی سپورٹ کی تو اس میں وہی ملک شاید ان کی نظر میں ہوں گے لاجیکلی جو اوور آل جن کے دوستانہ تعلقات ہیں یا آپ کہہ لیجیے کہ
کوئی دشمنی والی بات نہیں نظر آتی ان کے فارن ریلیشن میں اسرائیل کے ساتھ. تو ان ممالک سے جو ہے وہ سپورٹ چاہیں گے, اور وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ کون سے ملک ہیں جو بالکل اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن جن کی ہے, کچھ کی ایرانیہ ہے اور کچھ کی درپردہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس ٹائم جو ہے حزب اللہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک آئسولیشن میں نظر آ رہا ہے. آپ کے خیال میں حزب اللہ کو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا چاہیے, ڈپلومیٹیکلی بھی اور ملٹریلی بھی, دونوں طریقے سے؟ دیکھیے, جب ایران کی پوزیشن اسٹرانگ ہوگی اس ایم او یو اور اس کے نتیجے میں ہونے والے امن ارینجمنٹ کی, تو ایران اپنا جو سپورٹ اور جو ان کی کہہ لیجیے کہ لاجسٹکس کو وہ ایران میرا خیال ہے بہتر مینیج کر سکے گا. آئیڈیالوجیکلی ظاہر ہے ایران کی فتح کو حزب اللہ بھی اپنی فتح سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ ایک طرح سے ان کی انفینٹری ہے فارورڈ, جو ان کا انٹرسٹ اور آئیڈیالوجی کو اسرائیل کے خلاف ریزسٹنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو وہ ان کی سپورٹ سے وہ میرا خیال ہے کہ وہی انرجائز ہوں گے, وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی ان کی ریزسٹنس میں, اور وہی ان کا مین آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا خبریں کچھ آ رہی ہیں کہ آئی آر جی سی نے جو ہے ٹریڈیشنل جو ان کے آلریڈی ویل اسٹیبلشڈ اور ویل نون جو ان کے پراکسی پارٹنرز ہیں, ان کے علاوہ ہائپر سیکریٹیو ایلیٹ سیلز بنائے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی تہران کو رپورٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو ہے ایٹ لیسٹ 7 ڈرون اسٹرائکس بھی کی ہیں اگینسٹ گلف اسٹیٹس جو کہ یو ایس کو ہوسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ایئر بیسز دی ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں فرام اے ملٹری اسٹریٹجی پوائنٹ آف ویو امریکہ کو ہاؤ ول امیریکا کاؤنٹر دس مشروم گروتھ آف پراکسی پارٹنرز؟ جی, انہوں نے ایران نے جنگ سے پہلے ہی اپنے اوور آل جو ایئر ڈیفینس سسٹمز اور اپنے رسپانس میکانزم کو ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا, اور یہ جو نئی ارینجمنٹ جس کو آپ ہنٹ کر رہی ہیں, یہ غالباً ان گیپس کو فل کرنے کے لیے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول میں یا سوئفٹ رسپانس میں جو ان کو چیلنجز نظر آئے ہوں گے, اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اسمارٹ سولوشن انہوں نے ڈیوائس کیے ہیں. تو یقیناً امریکہ کے لیے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آپ کے خیال میں جو ہے دا مین کوشچن از کہ 5 years فرام ناؤ یہ جو ابھی یہ ایک پاز ہے, اس کو جو ہے کس طرح سے ویو کریں گے؟ ڈو یو تھنک کہ یہ جسٹ ایک جسے کہتے ہیں نا کام بفور دا اسٹارم ہے, اور ڈو یو ریئلی تھنک کہ دس از لائک این اینڈ ٹو آل دا ملٹری ایکٹیویٹیز ان دا ریجن؟ نہیں, یہ ڈیفینیٹلی پروگریس کرے گا. اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے, کہ کیا اس کے جو ڈیفائنڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ کس طرح اچیو ہوتے ہیں, وہ بہت سارے جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. تو اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی ٹرمز میں اس اسٹیج پہ کچھ کہنا پاسبل نہیں ہے, لیکن یقینی طور پہ یہ پروگریس جو ہے ہوگی, اور کیسے ہوگی یہ اس کا تعین آنے والے دنوں میں ہی ہو سکتا ہے.